بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی ضرورت سونی صاحب کیا ہے؟ کسی بھی انسان کو امن، چین، سکون کے ساتھ رہنے کے لیے سب سے پہلی کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ دسو، تسی بھی مولوی نے ساری عمر سنے ہیں. کیوں جی بیٹے آپ بتاؤ. بٹ صاحب تسی دسو. نہیں. جس کو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کرے. انسان کی سب سے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ کوئی میرا بھائی جی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. استاد ہی ہوں نے پھر آخر میرے استاد محترم ہیں. انسان کی سب سے بنیادی ضرورت امن ہے. میں آپ سب یہاں بے فکر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں نا. اور کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمیں دلی طور پر اطمینان ہے کہ ہم یہاں پر محفوظ ہیں. آئیے ذرا پیچھے چلیں تھوڑا سا. اللہ کے ایک نبی ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ آزمائشوں کا سلسلہ چلتا چلتا یہاں تک پہنچے گا کہ آپ اپنے چھوٹے سے بچے اور اپنی بیوی کو لقودق صحرا میں چھوڑ دیں. تفصیلات میں نہیں جاتا. اشارہ کس نبی کی بات کر رہا ہوں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. چھوڑا، واپس پلٹے. سورہ ابراہیم دیکھیے. جب دل پہ بوجھ تھا، اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا. جب بیوی اور بچے کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ہاتھ اٹھا دیے. اور ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلا سوال کیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے، کمپیوٹر انسٹیٹیوشن، موٹر ویز، سڑکیں، اے سی، یہ جہاز، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، یہ ساری چیزیں بعد کی بات ہے. یا اللہ سب سے پہلے اس علاقے کو امن والا بنا دو. تو انسان کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ سیکورٹی، امن. ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں آرام سکون کے ساتھ؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں محفوظ ہیں. تو جے پتہ ہے پتہ نہیں کہڑے پاسے گولی آ جائے تو تسی میری گل سنو گے کہ تہاڈا دھیان اپنے بچاؤ وال ہوئے گا. میں نے دوسرے خطبے میں یہ بات آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ وطن عزیز پاکستان، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک شاد و آباد رکھے. درد دل کے ساتھ آمین کہہ دو. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. رب کائنات اس کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. آج 8 مئی ہے. آج سے ٹھیک 1 سال اور 2 دن پہلے اس ملک کا امن برباد کرنے والے کائنات کے بدترین مشرک ہندو نے ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی. لیکن رب کائنات کا فضل و کرم، کہنے والوں نے بڑا کچھ کیا. جی بزدل ہیں، حملے ہو گئے، بندے شہید ہو گئے، ان کو پرواہ کوئی نہیں. یہ نہیں پتا کہ پرانا اصول ہے ملک صاحب، پرانا اصول ہے. شروع میں اپنی طبیعت ٹھنڈا رکھنے والا جنگجو بھائی طارق صاحب، وہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے. جو بندہ شروع میں ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے. اب جو کچھ ہوا وہ میں نے، آپ نے، ساری دنیا نے دیکھا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یہ وطن عزیز پاکستان آج اگر محفوظ ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کے سب سے پہلا سبب اس کا رب کائنات کا فضل و کرم. اور اس کے بعد ہمارے وہ محافظ جو میرے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، وہ انڈیا سے نہیں آئے، امریکہ یوگنڈا سے نہیں آئے کوئی بھی، وہ سارے میرے اور آپ کے بیٹے اور بھائی ہیں. ان کی قربانیاں، ان کی دن رات کی کوششیں. حالات یہ ہو گئے تھے آج سے ٹھیک 1 سال 2 دن پہلے کہ 70% سے زیادہ انڈیا جام ہو چکا تھا. اور اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ اگر اس پلید ناپاک دشمن نے ایسا کرنے کی ہمت کی تو اللہ کی مہربانی سے پھر وہ بات سچی ہوگی کہ آپ یہاں سے وہاں نہیں جائیں گے بلکہ ان کے پیچھے سے آگے کی طرف آئیں گے اللہ کی مہربانی سے. اس لیے یہ دن
ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہمیں ان مجاہدوں کو یاد رکھنا